بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی، بعض کے نزدیک 950 سال تھی، اور اس کے ساتھ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تقریباً 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والے پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں بھی دیں، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد، خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ بعض روایات کے مطابق اس کشتی پر صرف 8 افراد سوار تھے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں، جبکہ بعض کے نزدیک 80 نفوس تھے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں توریت، زبور اور انجیل میں بھی پڑھتا ہے۔ چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ رارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3,000 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برس سے 1 درجن سے زائد ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی نامی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فورینسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں جن میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے بھی اس ضمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا، جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ رارات کا دورہ کیا اور ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیس تہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر وینگ چنگ نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا تھا۔
کسی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ چینی ماہرین نے ریکارڈ کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پاتے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کیا۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصہ میں یہ اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کی میوزیم کے حوالے کر دیں۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ ارونگ فینکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ اس میں ایک تختی بھی جس پر قدیم آشوری زبان میں لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران ہو کر رہ گئے۔ تختی پر درج تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ ناظرین، عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں ہے، بیضوی یعنی انڈا نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کے سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام یعنی جودی پر جا کر رکی تھی۔ بابل کے دور میں عراق اور شام کے قدیم باشندے یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ ناظرین، مسلم سائنسدانوں اور تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کو ارارات پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ آرمینیا میں 301 میں عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارات کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا تھا۔ اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوہ جودی وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہے، جبکہ کوہ ارارات اس وادی سے کئی 100 میل دور ہے، اس لیے اس دعویٰ میں الجھن پائی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔